موت کے قریب کا تجربہ، زندگی جتنی پرانی ایک چیز، ایک ایسی حالت کہ انسان ایک مختصر مدت کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ ہوا کیا تھا؟ 5 اپریل 2018 کو جب میں اپنے والد کے گھر سے صبح کوگیلویے و بوئر احمد کے شہر لندے کوگیلویے و بوئر احمد سے واپس آ رہے تھے سمنان شہر کی طرف، کیونکہ میرا گھر سمنان شہر میں ہے اور میں وہیں کام کرتا ہوں، واپسی کے راستے میں گچساران شہر اور یاسوس شہر کے درمیان ہمیں حادثہ پیش آیا۔ گاڑی میں سوار افراد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں خود تھا، میری بیوی اور بیٹی اور میرا بھائی کی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ زیادہ سنگین مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن افسوس میری بیوی کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ کی بیوی زخمی ہوئی؟ جی ہاں، بہت زیادہ زخمی ہوئی، کئی بار ان کے آپریشن ہوئے۔ میری بیوی پر بہت مشکل وقت گزرا۔ اب شاید تقدیر الہی یہی تھی کہ اس حادثے کے بعد جسمانی صورتحال کا شکار ہوں تاکہ زیادہ متوجہ ہو جائیں کہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ انہیں کئی روز تک پتہ نہیں تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کس نوعیت کا واقعہ تھا؟ ہاں، یہ کہ اس حادثے میں ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا آپ تھا۔ کی بیٹی کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا؟ میری بیٹی کی جس کا نام میڈیسا تھا اور 4.5 سال کی تھی، اس حادثے میں ہم نے افسوس سے اسے کھو دیا۔ البتہ اس وقت میں تہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی کو کھو دینے کا زیادہ دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ایک اچھی جگہ پر گئی ہے اور اچھے وقت میں گئی ہے، اور یہ کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اچھی جگہ ہے، اس کی جگہ بہت اچھی جگہ ہے۔ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن اس وقت واقعی مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ خود آپ کے ساتھ جو پیش آیا اس کے بارے میں بتائیے۔ ایک لمحے میں میری پوری زندگی میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی، ایک نیگیٹو کی مانند۔ مجھے نہیں معلوم میں نے ان کو کب دیکھا تھا، یعنی ایکسیڈنٹ کے وقت؟ مجھے نہیں معلوم حادثے کے وقت دیکھا، کیا بے ہوشی کے عالم میں دیکھا، اس 7 گھنٹے میں نے دیکھا۔ بہرحال حادثہ جب ہوا تھا اس کے حادثہ بعد رونما ہونے کے بعد تھا، یہ مجھے یاد آپ نے اپنی پوری زندگی ایک بار نظر سے گزر گئی، وہ اہم واقعات کے جو گزرے اس وقت سے۔ اس وقت مجھے جو چیز یاد ہے جو میرے لیے بہت عجیب ہے کہ میں جھولے میں تھا اور میری دادی اماں میرا جھولا جھلا رہی تھیں، خدا ان کی مغفرت کرے۔ بہت اچھے افراد تھے، بہت اچھی خاتون تھیں۔ آپ کی دادی؟ جی، میری دادی اماں میرا جھولا جھلا رہی تھیں، اور اس لمحے سے میری زندگی میں جو اہم کام رونما ہوئے تھے میری آنکھوں کے سامنے گزر گئے۔ مثلا ان کی عمر کتنی تھی؟ گلستانی صاحب کے جو جھولے میں تھے، میں خود کو بچہ دیکھ رہا تھا۔ تقریباً کتنی عمر تھی؟ یعنی تقریباً 1 سال کا، ایک مہینے کے، ایک دن جی 1 سال 1.5 سال کا، اس طرح 1 سال 1.5 سال کا۔ اور میری دادی اماں میری اسی 1-2 سال کی عمر میں وہ زندہ تھیں، یعنی یہ واقعہ ممکنہ طور پر ہوا ہے، کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن زندگی مکمل طور پر نظر سے گزر گئی۔ البتہ جب آپ واپس آئے تو کچھ اہم چیزیں آپ کو یاد رہ گئیں، یعنی گویا کسی نے کلیکشن کی ہوں، اور مثلا آپ کی 5 سال سے 12 سال کی عمر کے درمیان کچھ بھی رونما نہیں ہوا، لیکن اچانک 12 سال کی عمر میں یہ اہم واقعہ رونما ہوا، دوبارہ یہ اہم واقعہ رونما ہوا۔ کچھ ایسے واقعات تھے کہ جن کو دیکھ کر میں خوش ہوا، کچھ ایسے واقعات تھے کہ جن کو دیکھ کر یقیناً میں خوش نہیں ہوا، دوسرے تمام لوگوں کی طرح۔ کیوں؟ کن چیزوں سے خوش ہوئے اور کن چیزوں سے نہیں؟ جی، میں نے جو اچھے کام انجام دیے تھے ان سے خوش ہوا، وہ اچھے کام جو انجام نہیں دیے تھے اور خوش قسمتی سے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس لمحے میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کو دیکھنا اس انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ کے اچھے اور برے کام؟ جی، میں نے دیکھا سب کو، اور آپ دیکھ رہے تھے خوشی بھی اور یہاں تک کہ متعدد مراحل سے گزر کر حادثے کے لمحے تک پہنچا،
اور تصادم کا مرحلہ میں نے زمین سے نہیں دیکھا، وہاں زندگی کو طائرانہ نظر سے زندگی پر دیکھا۔ طائرانہ نظر سے دیکھا، جیسے کیمرہ کہ جو 100 میٹر اوپر سے تصویر لیتا ہے، اس شکل میں دیکھا کہ ایک موڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نے ان تصویروں کو دیکھا ہو، ایک موڑ ہے اور اب ایک پل تھا، اور مثلاً پل کی ایک طرف کھائی تھی اور دوسری سمت میں ٹرک تھا۔ ٹرک کا رنگ بھی دیکھا، لیکن میں متوجہ ہو گیا کہ کیا حادثہ ہوا ہے۔ پھر موت، پھر ایک وقفہ اور ٹھہراؤ آیا، ایک وقفہ پیدا ہوا، پھر میں نے محسوس کیا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، اور پھر ایک دھوئیں کی طرح ہو گیا۔ میں خود کو ایک دھوئیں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اچانک میں غبار ہوں۔ تھوڑا سا پیچھے پلٹیں، آپ نے 100 میٹر کے فاصلے سے، 100 میٹر کی بلندی سے موڑ کو بھی دیکھا، اور یہ کہ ایک ٹرک پیچھے سے آ رہا ہے اور آپ کی گاڑی اس جی طرف سے جا رہی ہے۔ نہیں، تصادم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا اچھا، اس اس وقت لمحے تک آپ تک نے کہ نہیں سب دیکھا۔ اکٹھا ہو گیا اور تصادم ہو گیا۔ اس وقت میں حادثے کی جگہ پر تھا، لیکن 100 میٹر کی بلندی سے تو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی ان دستاویزات کے مطابق میں بعد میں ہوش میں آیا، حادثے کے مقام پر بھی ہوش میں تھا، لیکن پھر اوپر سے یعنی نہیں اگر دیکھا وہ تھا۔ چیز جس کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ جو آپ کو ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، اس وقت بھی یاد میرا نہیں آ رہی احساس تھی، یہ ہے، پھر جی کوئی چیز دماغ میں ثبت ہو جاتی تھی کہ جو زمینی زاویے سے تھی، لیکن زندگی کے جائزے میں ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کیا اس کے دماغ کے حافظے سے رجوع کیا جائے، بلکہ اوپر جا نہیں کر تھی۔ وہ جگہ کہ بالکل بھی آپ کے حافظے میں ایسی چیز نہیں تھی۔ که اصلا تو حافظتون چنین چیزی وجود نہیں نداشت. تھی، جی۔ میں یہاں پر بریکٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ واقعی اس سے پہلے میں نے موت کے بعد کے تجربے کے بارے میں کوئی خاص مطالعہ نہیں کیا تھا۔ هیچ مطالعه‌ای هم کوئی نداشت. مطالعہ اس نہیں بارے تھا۔ میں کوئی خاص مطالعہ نہیں کیا تھا۔ جی، میرا یہ بہت دھیان آپ تھا، کے ذہن پر کوئی اثر ڈالے، یا یہ کہ اس سے توقع ہو کہ ایسی چیز جی دیکھوں۔ کہ زندگی پر طائرانہ نظر کا کوئی وجود ہے۔ جی، اور کئی دن تک میں نے واقعی کوئی اہمیت بھی نہیں دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا واقعہ ہے۔ جو بھی چیز میں نے دیکھی میرے لیے مبہم تھی، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ میں اوپر جا رہا ہوں، اور یہ احساس کہ گویا پھر کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، دیکھو اس طرح محسوس کرو، دیکھو گویا کوئی مجھ پر چلا رہا تھا۔ میں کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن گویا کوئی خود مجھ پر چلا رہا تھا کہ اس طرح ہے کہ آدمی اپنے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے جسم کے اندر نہیں ہیں۔ اوپر جانا اور ہلکا پھلکا ہو جانا، زمین یہی زمین تھی، آسمان یہی آسمان تھا، کوئی چیز مختلف نہیں تھی، منظر مختلف نہیں تھا۔ ایک جگہ تک چلے گئے، بادل تک پہنچ گئے۔ میں خود تھا، جب میں بادلوں تک پہنچا تو بہت ہی لذت بخش احساس تھا اس لمحے میں کہ جب میں وہاں پہنچا، ایک عجیب لذت کا مجھ میں احساس تھا۔ اون لحظاتش. توی بالا رفتن متوجه اوپر جاتے ہوئے میں متوجہ نہیں تھا کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ جس وقت میں اوپر جا رہا تھا واقعی اچھا تھا، بہت اچھا احساس تھا۔ میرا دل چاہتا تھا یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں بادل تھے، اور وہاں پر میں رک گیا۔ بادل یعنی یہی والے بادل یہی نا؟ بادل، واقعی احساس یہی بادل کے تھے، اس سے زیادہ اوپر نہیں گیا۔ پھر میں نے آس پاس دیکھا، میں وہیں اوپر سے متوجہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں، ہسپتال کے سامنے رش ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا۔ میں متوجہ ہو گیا، اور اس لمحے میں وہیں اوپر ہی تھا کہ متوجہ ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے اپنے جسم کو نہیں دیکھا کہ میں کہوں مثلا میں وہاں اوپر سے متوجہ ہو گیا کہ میرا جسم بیڈ پر ہے، اور اب گویا کسی نے مجھ سے کہا کہ اس طرف دیکھو، وہی اندر کی آواز۔ میں نے دوسری طرف دیکھا، تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر میری بیٹی میری طرف پیٹ کیے ہوئے ہے۔ مجھے نہیں پتا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جسم تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا رخ میری طرف نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میرا اس کی طرف جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ عزمی نداشتم سمتش برم.
نحوه مشاهده مشاہدے کی کیفیت کیا تھی؟ ایک سمت کو دیکھ رہے تھے یا ہر طرف دیکھ رہے تھے؟ جس وقت میں اوپر جا رہا تھا، اوپر جاتے ہوئے اسی لمحے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں کہ میں اپنے سامنے دیکھنا چاہوں. اس غبار جیسی چیز کو میں ہر جگہ کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، جی، آپ ہر طرف دیکھ ہر رہے طرف میں دیکھ رہا تھا. جی، پھر جب میں اوپر تھا میرے چاروں طرف بادل تھے. اس وقت جب کہ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہیے تھا، پھر میرے اندر کی اونچی آواز نے مجھے متوجہ کیا کہ اس طرف دیکھوں جہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر چہرے کو دیکھ لیتے تو اس وقت آپ کو بالکل زیادہ بالکل، تکلیف ہوتی، یعنی میں اس کو بھی پھر اسی قابل یقین ہونے کے سلسلے آپ میں، پر زیادہ سخت گزرا. جی، اس کا قابل یقین ہونا کمک کرده اس نے اس بات کو قبول کرنے میں مدد دی کہ تمام 100%. فعلاً فی الحال کچھ عرصہ ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. مجھے وہ دن پوری طرح یاد ہے کہ میرے آس پاس کے لوگ اظہار خیال نہ کر سکے. میں نے اس کو اس قدر اپنے وجود کی گہرائیوں سے قبول کیا تھا کہ رسومات اور مراسم میں خدا سے کوئی بھی گلہ نہیں تھا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کی رحمت تھی، یہ خدا کا لطف و کرم تھا، اور میرے لیے یہ اہم تھا کہ دوسرے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ میں راضی ہوں، میں نے قبول کر لیا. من پذیرفتم. آیا هیچ تصوری از کیا آپ کو وقت گزرنے کا کوئی احساس اور تصور تھا؟ یعنی یہ کہ اب 10 منٹ ہو گئے، اب 20 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وقت کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر بے ہوش رہا، یہاں تک کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. لیکن جب پہلی بار میں نے اپنی بیوی کو بتایا، اس سے کہا گویا ان واقعات کو 70 سال کا عرصہ لگا، یعنی گویا میں نے اپنی پوری زندگی کو محسوس کیا. مثلاً صرف 35 سال تک نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی. گویا یہ واقعات بہت زیادہ طویل مدت میں رونما ہوئے، لیکن ان سب کو ہم نے کم وقت میں دیکھا. جی. زمان کم دیدیم. قبل از این تجربه اس تجربے اور مشاہدے سے پہلے کہ آپ اوپر گئے اور مدیسہ کو دیکھا، از من آپ کو موت سے ڈر لگتا تھا؟ قبل از این اس حادثے سے پہلے سب کی طرح؟ اب بھی ڈر لگتا ہے، لیکن موت کی نوعیت سے ڈر لگتا ہے، خود موت سے نہیں. موت کی نوعیت یعنی یہ کہ آپ کیسے آدمی ہوں اور مر جائیں، آپ اس سے بہت ڈرتے ہیں. شکریہ کہ آپ نے اصلاح کی. میں مرنے کی نوعیت سے ڈرتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کرے آدمی اپنے بہترین لمحات میں ہو. میں نے مرنے کو قبول کر مرنے لیا. کی نوعیت یعنی یہ کہ مرنے کی نوعیت مثلا پانی میں ڈوب کر ہو یا نہیں، حادثہ نہیں. ہو. نوع مرگ یعنی مرنے موت کی کے نوعیت کا لمحے کیا سے، مطلب؟ یہ مرنے کے وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں، اچھا، اس قدر. کام کے بارے میں. جی، آدمی اتنا اپنے زیادہ کام مطالعہ کے بارے کرتا ہے اور میں. دیکھتا ہے کہ وہ افراد جو ساری زندگی اچھے تھے، انہوں نے اچھی زندگی گزاری. ہم سب بعض اوقات اپنی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں. به بدن جب آپ برگشتی، اپنے بدن اور جسم میں واپس آئے تو آپ کا کیا احساس تھا؟ کس طرح واپس آئے؟ ان مراحل کے بعد کی جو میں نے عرض کیے، وہ حالات جو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے درمیان محسوس کیے، اور خود میرے لیے انکار کی حالت کچھ ایسی تھی کہ گویا خدا حافظی کر کے واپس جانا چاہیے. اور پھر میں نے اپنے پورے وجود میں بہت شدید درد محسوس کیا، ایک ایسا درد کہ جس کا میں کبھی بھی نام نہیں بتا سکتا ہوں. بعض اوقات مثلاً میں اپنی بیوی سے کہتا تھا خالی ہونے کا درد، میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں. خالی ہونے کا درد؟ خالی ہونے کا درد، خلا کا درد، یہ آپ محسوس کرتے ہیں اندر سے. مثلاً آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کو بھرنا چاہیے، اور بھرے جانے کا احساس یعنی یہ کہ اس خالی جگہ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو بھر جانا چاہیے. اور یہ ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے اچھی لگتی ہو، وہ درد بہت تکلیف دہ تھا. یعنی جسمانی درد، روحانی درد یا دونوں؟ مجھے بعید لگتا ہے کہ جسمانی درد تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں جب میں ہوش میں آیا تو ایسا درد مجھے بالکل بھی نہیں تھا. یعنی جس وقت آپ کی روح آپ کے بدن میں، آپ کے جسم میں واپس آئی، آپ کو شدید روحانی درد ہوا.
مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ بازگشت تھی یا کیا چیز تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے۔ بعد میں جو مطالعات میں نے کیے ان سے جان لیا کہ ہاں، ایک اور جگہ لکھا ہے کہ یہ روح کی جسم میں بازگشت کا درد ہے، لیکن واقعی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا میں تصور کر سکوں یا اسے مجسم کر سکوں۔ انتہائی شدید درد یعنی اس قسم کا کوئی بھی درد نہیں اس تھا طرح کہ کوئی درد نہیں تھا، کیونکہ میرا ہاتھ نہیں تھا۔ میں کہوں میرا ہاتھ درد کر رہا تھا، میرا پاؤں نہیں تھا۔ بالآخر آدمی کو زندگی میں حادثات پیش آتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کئی دفعہ چوٹیں لگی تھیں، میرے ہاتھ میں تکلیف ہوتی تھی، آپ آدمی کے سمجھ جسم جاتا کا ہے کوئی درد کہاں بھی پر۔ حصہ اور عضو نہیں تھا، لیکن پورا ہی تھا، آپ کا سارا وجود پورا تھا۔ وجود تھا۔ ایسا درد آپ کو پوری زندگی میں مجھے ہوا بعید تھا؟ لگتا ہے اس درد کو جسمانی درد کا نام دیا جا سکے، اس لیے کہ اگر ایسا درد جسمانی درد ہوتا تو یقیناً جب میں ہوش میں آیا تو ایک عرصے تک مجھے محسوس ہونا چاہیے تھا۔ جب میں ہوش میں آیا آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد میں چل رہا تھا، اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہا تھا، دوسرے لوگوں سے بات کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا۔ میں اپنے غصے کو کسی طرح باہر نکالنا چاہتا تھا۔ مجھے خود بالکل بھی درد نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اس بنا پر میں نے جو مطالعہ کیا اس کے بعد تو ایک لمحے جی کے لیے تھا، یعنی ایک لمحہ تھا بازگشت اور واپسی کا یقیناً جو لمحہ تھا۔ دستاویزات اور چیزیں موجود ہیں ان کے مطابق یہی ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے کہ اس کے علاوہ کہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو درد نہیں کر رہا تھا، کوئی درد بھی باقی نہیں تھا کہ آپ کہہ سکیں نہیں۔ کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ درد کر رہا میرے لیے بہت ہی حقیقی تھا یہ لمحہ، یہ درد، اور بعد میں اس کا ختم ہو جانا، حقیقی درد تھا، اس کا ختم ہو جانا۔ اس کا ختم ہو جانا بھی حقیقی تھا۔ درد کے اس ختم ہو جانے سے مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ گویا یہاں پر کوئی منتقلی انجام پائی ہے۔ انگار یه جابجایی اینجا اتفاق اور دوبارہ جسمانی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ جی ہاں۔ ہیلو، السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ جی ہیلو عباس جی، میں آپ کی اور پروگرام برزخ سے واپسی کے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ان تجربات کے حقیقی ہونے پر یقین نہیں کرتے۔ ان افراد کو کون سا ثبوت اور کون سی دلیل پیش کی جائے کہ جو ان کے لیے قابل قبول ہو؟ convince them. خیلی طبیعی ہے کیا؟ دیکھیں، بہت فطری سی بات ہے کہ لوگ شروع میں اس قسم کے ادراکات اور دریافتوں کو وہم تصور کریں، کیونکہ یہ تجربات، مشاہدات اور واقعات ہمارے روزمرہ کے واقعات سے کوسوں دور ہیں۔ لیکن ہم جتنے زیادہ قریب اور گہرائی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو زیادہ سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان تجربات اور واقعات کے وہم ہونے کے مفروضے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ جسم سے باہر نکلنے کا ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بدن اور جسم سے باہر تھے اور وہ باہر سے حالات کو دیکھ رہے تھے، حادثے اور زندہ ہونے کی کارروائی کے حالات، اور اس کے بعد انہوں نے اس لمحے کے مشاہدات کو جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب عام صورتحال میں یا حواس خمسہ اور دماغ ایسے حالات کو محسوس کرنے کا ہرگز امکان نہیں رکھتے، اور یہ دریافتیں حواس خمسہ اور دماغ کی توانائیوں کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو جسم سے روح کے نکلنے کے تجربے کے حقیقی ہونے کے لیے ایک واضح اور روشن ثبوت اور گواہ ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ بستر پر موت کے قریب کے تجربات ثقافتوں اور شخصی اعتقادات سے بالا تر رونما ہوتے ہیں۔ وہم ایک معین اور واضح چیز ہے، مثلا انسان کے اپنے مخصوص خواب ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے وہم بھی اس کے مخصوص ہوتے ہیں۔ در حقیقت جب کوئی وہم پیدا ہوتا ہے تو وہ اس شخص اور آدمی سے مخصوص ہے اور ان حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ جن میں وہ شخص اس وقت موجود ہوتا ہے، لیکن موت کے قریب کے تجربات ثقافتوں اور ذہنی اعتقادات سے بالا تر سطح پر رونما ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس بات کا اثبات ہے کہ یہ تجربات اور مشاہدات وہم نہیں ہیں۔ تیسری دلیل ان تجربات اور مشاہدات کے بعد پیدا ہونے والے اثرات اور نتائج ہیں۔ موت کے قریب کا تجربہ اور مشاہدہ ان کو دیکھنے والے افراد پر بہت مثبت اثرات رکھتا ہے، اس معنی میں کہ وہ پھر کبھی موت سے نہیں ڈرتے، وہ ایک برتر طاقت کے وجود پر یقین اور اعتقاد حاصل کر لیتے ہیں، معنوی اور روحانی مسائل میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔
جن انسانوں کو ایسے تجربات اور مشاہدات حاصل ہوتے ہیں ان کے اقدار بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ مادی وابستگیوں سے زیادہ سماجی اور انسانی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بھی اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ یہ تجربات اور مشاہدات وہم و خیال نہیں ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ایک وہم ایک انسان کی زندگی اور سماجی رویے پر ایسے مثبت اثرات مرتب کرے؟ میرے خیال میں یہ علل و اسباب کافی ہیں کہ ہم موت کے قریب کے تجربے اور مشاہدات کو ایک ایسی چیز جانیں کہ جو آگاہی کی تبدیلی اور ارتقاء میں مدد کرتی ہے۔ براش میسر نیست. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے شکریہ۔ این تجربه‌ای که یہ تجربہ اور مشاہدہ جو آپ کو حاصل ہوا، بدن سے باہر نکلنا، اوپر جانا، واپس آنا، یہ باعث بنا کہ موت کے بارے میں آپ کی نظر تبدیل ہو جائے؟ بیشتر از اینکه راجع به مقام موت کے بارے میں میری نظر اور نقطہ نظر تبدیل ہونے سے زیادہ فلسفہ زندگی کے بارے میں میرا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور یہ کہ آخرکار ہم نے تسلیم اور قبول کر لیا، اور مجھے قبول کرنا چاہیے تھا کہ یہ مقدر تھا۔ میرا کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو روک لوں، لیکن یہ اختیار ابھی تک میرے پاس ہے کہ میں اس طرح زندگی گزاروں کہ خود میرا خدا مجھ سے راضی ہو۔ ہمارا فریضہ بندگی ہے، اور آپ کی بیٹی بھی۔ اور یہ کہ اپنی بیٹی کو دیکھوں۔ اس وقت میں صرف ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کسی ایک گوشے میں ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے، اور منتظر ہے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اچھا، میرا راستہ واضح ہے۔ کتاب، قرآن، احادیث، عقل، منطق، سب کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے۔ میں بعض اوقات خود سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں مثلا جب میں کسی چیز کے بارے میں شش و پنج کا شکار تھا، مثلا فلاں حرکت، فلاں کام، فلاں رویہ، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کیا گناہ ہے، کیا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز جو سب انجام دیتے ہیں، جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تقریباً ہم سب انجام دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ زیادہ سخت گیری نہ کرو، آخرکار یہی ہوگا کہ ہم اس دنیا میں جائیں گے اور کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا، یا میں جانتا نہیں تھا کہ گناہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا برا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جی، میں اب دوسروں سے مختلف ہوں، یعنی میرا خیال ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو کھونے کے موقع پر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو میری زندگی اتنی تبدیل نہ ہوتی۔ میں اب دنیا سے لا تعلق نہیں ہوں۔ دنیا خدا کی نعمت ہے، ہماری مدد کرتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ اوپر لے جائیں، ہماری مدد کرتی ہے۔ کاش آپ کا سوال یہ ہوتا کہ آپ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اس سوال کا جواب دینا زیادہ خوبصورت ہوتا۔ میں چاہتا ہوں نیکی و بھلائی کے راستے میں ہو، کام اچھا ہو، کسی کو تکلیف نہ دوں کبھی بھی۔ ایک حص جو میں نے کھو دی ہے، اور نہیں کہ میں کہوں مکمل، لیکن تھوڑی سی کھو دی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے دوسروں کی روح کو درک کرنا تھا۔ جب میرے مطالعات مکمل ہو گئے، اس کے بعد کچھ عرصے تک جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو ان کے چہرے کی طرف بالکل نہیں دیکھتا تھا۔ یعنی یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ حص کھو دی ہے، اس لیے ایسا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ واقعی میں سامنے والے کی روح کو محسوس کرتا تھا، اور میں دیکھ سکتا تھا۔ مثلا ٹیلی ویژن دکھاتا تھا، ایک مثلا سیاہ فام ہے، کوئی اس شکل کا ہے، کوئی اس شکل کا ہے۔ روح، ہم سب روح ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک ہیں، سب الگ ہیں۔ قرآن میں بھی ہمارے پاس یہی ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح محسوس کیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی تھوڑا سا انسان کو دور کر دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ اس حص اور احساس کو کھو دوں۔ اس وقت میرے پاس تھوڑی سی ہے، لیکن ایک وقت تھا یہ بہت زیادہ تھی، اور واقعی زندگی میرے لیے شیریں تھی، زندگی میرے لیے لذت بخش تھی۔ لوگوں کے ساتھ رہنا اور ملنا جلنا میرے لیے لذت بخش تھا، اور میں چاہتا ہوں واپس پلٹ جاؤں۔ وہ حص مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس تجربے اور مشاہدے کے بعد یقیناً آپ نے کوشش کی کہ غلطی اور خطا کم کریں۔ اب تک گزشتہ مہینوں کے دوران کیا آپ کامیاب ہوئے کہ مجموعی طور پر کوئی غلطی اور خطا نہ کریں، ایسا کر سکیں؟ بالکل۔ میرا بہت دھیان تھا، لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی خطا نہیں کی تھی، کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں اس کو خطا زیادہ غفلت کا نام دے سکتا ہوں۔ کچھ جگہوں پر مجھے کچھ کام کرنے چاہیے تھے اور میں نے نہیں کیے، کم ہوئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں۔
میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے تجربات اور مشاہدات لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن بہرحال آپ نے گریز کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اس تجربے اور مشاہدے کے بارے میں نہیں بتایا، اپنے قریبی چند افراد کو بتایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کیوں شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ من یه سری ابهامات برام بود که اونم از میرے لیے کچھ ابہام موجود تھے کہ وہ بھی اس وجہ سے تھے کہ مجھے مکمل آگاہی نہیں تھی۔ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر کیا گزرا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہے کہ جو یہاں کے زمان و مکان کے دائرے میں نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہے۔ بعد میں جب میں نے مطالعہ کیا اور میں سمجھ گیا، خوش قسمتی سے اس قسم کے تجربات بہت زیادہ تھے۔ میں اپنے آپ کو ایک طرف رکھتا ہوں، خود کو سائڈ پر کرتا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کم از کم یہ اس بات کا باعث بنا کہ دوسروں کے تجربات سنوں اور پڑھوں۔ میرا اپنا قوی خیال یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں اس دنیا کی ہمارے لیے خبر لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ ویسی واقعات پیش آتے ہیں کہ جیسے لوگ بتاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں کہ ہم راستہ گم نہ کریں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ہم راستہ گم نہ کریں۔ میری نظر اور خیال یہی ہے۔ که ما راهو گم نکنیم. به نظر افراد عادی عام لوگ جیسے؟ جی ہاں، میں نے تو کوئی خاص کام نہیں کیا ہے کہ میں چاہوں کہ میں برگزیدہ بن جاؤں، لیکن میں بہت زیادہ کہتا تھا خدا کوئی نشانی مجھے دے دے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اب جب کہ مجھے نشانی بھی دے دی گئی ہے، میں پھر وہی سابق انسان نہ ہوں؟ یقیناً میں وہی سابق آدمی نہیں رہ سکتا۔ یعنی عالم غیب سے رابطے اور رسائی کے لیے ایک چھوٹا سا درجہ ان عام افراد کے ذریعے کہ جن کو ہم اپنے آس بالکل پاس صحیح۔ دیکھتے ہیں۔ یہ تجربہ اور مشاہدہ آپ کے لیے نہ فراموش ہوا اور نہ ہی اس کا رنگ پھیکا پڑا۔ اس لیے کہ اس نے میری زندگی کا طریقہ بدل دیا۔ جب اس لیے کہ آپ کی زندگی کا تبدیل راستہ کر دیا، میری ہو زندگی کا گیا۔ اصول بن گیا۔ جب میری زندگی کا اصول بن گیا تو یقیناً جب تک زندہ ہوں فراموش نہیں کروں گا۔ یہ تجربہ اور مشاہدہ اتنا زیادہ گہرا تھا کہ اس نے آپ کی زندگی کا اصول بدل کر رکھ دیا۔ آپ کی اہلیہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ میری اہلیہ جی ہاں اسی طرح ہے، اس لیے کہ میری اہلیہ کو مجھ سے زیادہ شوق تھا کہ لازمی اپنی بیٹی کے پاس جائے۔ ماں کو بہت زیادہ شوق ہے کہ اپنی بیٹی کے پاس جائے، اور حساب 2 اور 2 4 کا ہے۔ آپ ایک مادے کو دوسرے مادے کے ساتھ ملاتے ہیں، آپ کو توقع ہے کہ وہ نیا مادہ جو پیدا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ وجود میں آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بحث ہے، آپ چاہتے ہیں صاف اور سیدھا راستہ یہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر ہم صحیح طرح چلے تو منزل پر پہنچ جائیں گے، اگر نہ چلے تو منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ میڈیسا کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ کیا خاص لباس یا ظاہری زمینی شکل میں تھی یا نہیں تھی؟ کس شکل میں تھی؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح تھی، لیکن یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی ظاہری شکل ظاہری جسمانی شکل نہیں تھی، یعنی گویا میں جانتا تھا وہ ہے، بس ایسا لگتا تھا۔ میڈیسا کا معنی تھا؟ جی جی، میڈیسا اس کا کی جسم شکل نہیں تھا۔ کے بارے میں میں بتانا چاہوں کہ اس کا قد ایسا تھا یا اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا، نہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن آپ کو 1% بھی شک نہیں ہے نہیں، کہ بالکل شک نہیں ہے کہ وہ خود تھی، یعنی زمینی جسم والی میڈیسا سے بھی زیادہ حقیقی تھی؟ 100%۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں، مثلاً بعض جگہوں پر انسان پر بعض مسائل کے امتحان سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جی، فرض کریں ایک عرصہ اچھا گزرا، 1 ہفتہ 10 دن 20 دن میں خواب نہیں دیکھتا تھا۔ میرے لیے بہت سوال تھا، اور واحد چیز جو مجھے تکلیف دے رہی تھی وہ یہی تھی کہ رابطہ اور تعلق مکمل ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو تحریر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آس پاس ہے، اس وقت ہے، لیکن انسان ہم جسم رکھتے ہیں۔ وہ عادت ہے، وہ تکرار ہے، وہ ہر روز دیکھنا ہے۔ عام طور پر وہ والدین کے جو اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں، وہ سینکڑوں خاندان کے جن سے میرا تعلق اور رابطہ تھا، وہ شروع سے ہی کہتے ہیں کہ کاش ہم کم از کم اپنے بچوں کو خواب میں دیکھ لیتے۔ سبھی اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے کم از کم اپنے خواب میں انہیں دیکھیں۔ یہ تکرار اور عادت کا نتیجہ ہے، وہ عادت کہ جو میں ہر روز اس کو دیکھتا تھا، اور اچانک یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے لیے عادی ہو جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے اندر اس تجربے میں یہ آرام و سکون اور قبولیت بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ خدایا سب کی مدد کر کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ خدایا میری امی ابو کی بھی مدد کر۔ آپ کے شوہر کے تجربے نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ دیکھیں، ان تمام ناخوشگوار واقعات کے بعد کہ مجھے ہسپتال میں پیش آئے،
انسان کے اندر ایک شوق کی حالت پیدا ہو جاتی ہے ان تمام ماؤں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی جدائی کا داغ سہا ہے. پتہ نہیں یہ بات کہنا صحیح ہے یا نہیں، یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن واقعی میں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے تجربے کو میرے ساتھ شیئر کیا، اور ان کے بتانے کے بعد میں سمجھ گئی کہ زندگی جاری ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، معجزہ وجود رکھتا ہے. یہ کہ میں اس وقت یہاں بیٹھی ہوں، ان کے تجربے نے آپ کی مدد کی کہ آپ زندگی کو ختم کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں. زندگی آپ کے لیے واپس پلٹ جی گئی. ہاں. دیکھیں، ایک زمانے میں خودکشی کرنے کا خیال مجھے تباہ کر رہا تھا. یہ کہ میں صرف اس خیال میں تھی کہ خود کو ختم کر لوں، اپنی بچی کے پاس چلی جاؤں. لیکن واقعی میرے شوہر کے تجربے نے میری مدد کی کہ یہ خیال ہمیشہ کے لیے میرے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ زندگی کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ کہ میں ایک بار پھر ماں بننے کا خیال دل میں لاؤں، واقعی اس کا تجربہ کروں. اگر آپ صبر کریں تو یقیناً اس سے زیادہ اچھا مقدر ہے. اس بنا پر آپ صبر کریں تاکہ انشاءاللہ اس دنیا میں آپ کا ایک مسافر ہے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہماری بھی ایک مسافر ہے کہ جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہمارا راستہ روشن راستہ ہے. انشاءاللہ کہ سب صبر اور توکل کے ساتھ اس دور کو گزار لیں گے. عارضی موت کا سنگین تجربہ. اب بعض لوگ اس اصطلاح کے بارے میں حساس ہیں، کہتے ہیں جناب عارضی موت نہ کہیں، قریبی موت، موت کے قریب کا تجربہ. جو بھی اصطلاح کہیں، یہ برزخ میں داخل ہوتے ہیں یا اس جگہ میں داخل ہوتے ہیں کہ جو ایک اور جہان ہے. نه دیگه ما آدم دیگه ای نداریم. نہیں، کوئی اور جہاں نہیں ہے. دیکھیے، عوالم ہستی یہ ایک حصر عقلی ہے. ایسی بحث نہیں ہے کہ جسے کم یا زیادہ کیا جا سکے. عوالم ہستی حصر عقلی کے مطابق 4 ہیں. ان میں سے ایک عالم ہستی ہے، یہی عالم اور جہان کے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اسے دنیا کہتے ہیں، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم مادہ کہتے ہیں. کہ پہلا عالم اور جہان ہے جو پورے کا پورا غربت اور فقر ہے. اور اس سے پہلے ہم عالم زر اور عالم روح کے قائل ہیں. دیکھیں، عالم زر کو ہم وہی عالم ملکوت سمجھتے ہیں. اس سے قبل زمانی نہیں ہے، اس کا قبل رتبی ہے. تو سب سے نچلا عالم ہستی یہی عالم دنیا ہے کہ جسے عالم طبیعت کہتے ہیں، عالم مادہ کہتے ہیں، عالم ناسوت. اس عالم سے جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں، آپ بالاتر جاتے ہیں، اس کا نام عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم تجرد ناقص یا عالم ملکوت ہے. مادہ اور تجرد کامل کے درمیان ایک چیز. جی ہاں، کہ یہ دنیا در حقیقت اس عالم کے رحم اور بطن میں واقع ہے. اس عالم کی کہ جس کا نام برزخ ہے، دنیا کے ساتھ نسبت دنیا کی رحم مادر کے ساتھ نسبت ہے. رحم مادر. برزخ ہمارے عالم پر محیط. برزخ ہمارے عالم پر محیط ہے. دنیا کا برزخ نے مکمل طور پر احاطہ کیا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے پاس تجربہ بھی ہے کہ برزخ کی دنیا سے نسبت دنیا کی رحم مادر سے نسبت کی طرح ہے. وہ بچہ کہ جو رحم مادر میں ہے، رحم مادر میں ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہے. جی، دنیا نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. اور عالم ملکوت یا اسی عالم مثال کا دنیا کے ساتھ رابطہ علت اور
معلول کا رابطہ ہے، یعنی اس طبیعت کا پورا نظام اس عالم ملکوت، عالم برزخ کا معلول ہے۔ تو اچھا، انسان یہاں نہ ہو تو اس عالم میں اسے ہونا چاہیے۔ میں اسے بعد میں عرض کروں گا۔ ایک نقطہ بھی میں یہاں کہتا چلوں، اگلا عالم اور جہان کے جو تیسرا عالم اور جہان ہے، عالم عقل ہے یا عالم ارواح ہے یا عالم تجرد محض ہے، کہ جسے عالم جبروت کہتے ہیں، وہ چیز کہ جس نے ان عوالم کا احاطہ کر رکھا ہے، عالم برزخ اور عالم طبیعت، یہ اس کے رحم میں واقع ہے۔ تیسرا، جی ہاں، جبروت۔ اس عالم سے بالاتر ایک اور عالم ہے لاہوت نام کا، یہ عالم اسماء الصفات۔ یہ حصر عقلی ہے کہ جو عالم لاہوت سے شروع ہوتا ہے، کہ جو ان سب کی علت ہے، پھر عالم جبروت، پھر عالم ملکوت، پھر عالم ناسوت۔ انسان اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، ایک ہی وقت میں وہ اپنے یہ تینوں مراتب رکھتا ہے۔ ہمارا بدن اسی عالم ناسوت کی جنس سے ہے، ہمارا ذہن اور ہمارا خواب عالم ملکوت کی جنس سے ہے، ہماری عقل اور ہماری روح عالم جبروت کی جنس سے ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ہستی کے 3 مراتب ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بدن کے جو عالم ناسوت کی جنس سے ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ جدا ہو جاتا ہے تو کام کا مظاہرہ کرنے کی اس کی طاقت ہزاروں گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایک پنجرے کی مانند یا ایک وزن سے اس کو باندھا گیا ہے کہ جو اسے حرکت نہیں کرنے دیتا، اس کے بدن کے ساتھ وہ پرواز نہیں کر سکتا، وہ خود کو اور اپنے وجود کو وسعت نہیں دے سکتا کہ پورے عالم کو شامل ہو جائے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ قفس اور پنجرہ جو ہے وہ یہی رہ جاتا ہے، یہ بھاری پنجرہ، یہ تالا اور زنجیر کے جو طبیعت نے انسان کے ہاتھ پاؤں میں باندھی ہے۔ ایک دوسرا بدن رہ جاتا ہے، اور روح، جی ہاں، وہ دوسرا جو بدن اس کا ہے وہ ملکوتی بدن مثالی یا بدن برزخی یا قالب۔ وہ بدن بعض جہتوں سے اسی بدن کی طرح ہے اور بعض جہتوں سے اس بدن سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ انسان کی روح کے جو عالم جبروت کی جنس سے ہے، اچھا وہ مجرد ہے اور زمان نہیں رکھتی، مکان نہیں رکھتی، اس طرح کی محدودیتیں نہیں رکھتی۔ دنیا میں ہے، عالم برزخ میں ہے، قیامت میں ہے، بہشت میں ہے، اور در حقیقت یہ ایک ازلی حقیقت ہے انسان روح کی۔ ازلی جی ہوتی ہے۔ برزخی بدن کیسا ہے؟ ہمیشہ روح کے ساتھ باقی رہتا ہے یا کسی موقع پر الگ ہو جاتا ہے؟ نہیں، بدن برزخی ہے، اس وقت ہے، اس وقت ہمارے پاس برزخی بدن ہے۔ وہ بدن کے خواب کی حالت میں ہم جس کے ساتھ فعال ہو جاتے ہیں وہی برزخی بدن ہے۔ یعنی جسم یہاں سویا ہوا ہے، جسم تہران میں سویا ہوا ہے، وہ بدن مشہد چلا گیا اور اپنے دوست سے ملاقات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ وہ زبان کے جس میں وہ بات کر رہا ہے یہ زبان نہیں ہے، وہ آنکھ کے جس نے وہاں دوست کو دیکھا ہے اور واقعی دیکھا ہے، بعد میں وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مشہد میں دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مشہد میں تھا۔ مثلاً کہتا ہے کہ فلاں وقت پر تم حرم میں تھے، وہ کہتا ہے ہاں میں فلاں وقت پر حرم میں تھا۔ وہ آنکھ اور زبان اور کان یہ نہیں ہے، یہ وہی برزخی بدن ہے کہ خواب کی حالت میں انسان اس بدن کے ساتھ فعال ہو جاتا ہے اور جو بھی کام انجام دیتا ہے بدن اس برزخی بدن کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ وہ بدن عالم برزخ میں آزاد ہو جاتا ہے، اس وقت اس بدن کے اندر ہے، خواب کی حالت میں تھوڑا سا آزاد ہو جاتا ہے کہ اس کی آزادی برزخ کی نسبت بہت ہی کم ہے، برزخ میں مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ برزخی ہم نے اور ہمارا پروگرام دیکھنے والوں نے بھی خواب کا تجربہ کیا ہے۔ ہم خیال کو بھی جانتے ہیں کہ خیال کریں اور اس جگہ کا بھی تجربہ کریں، لیکن وہ جگہ آپ کا تجربہ ہے۔ یہاں پر 4 گیند یا گلوب ہیں کہ جن میں سے ہر ایک 4 الفاظ خیال، خواب، وہاں اور یہاں کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ جو گیند یا گلوب بھی آپ کو دوں گا، ایک مارکر مجھے دیجیے، آپ اس بنیاد پر ان 4 الفاظ میں سے کون سا لفظ دوسروں سے کم حقیقت رکھتا ہے اس کو آپ لکھیے۔ میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ سب سے نیچے سے شروع کیجئے۔ یہ مارکر آپ کی خدمت میں، اور یہ رہا آپ کا پہلا گیند۔ سب سے نچلے خانے کے لیے کہ جو کم حقیقت کا حامل ہے، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟
سب سے نچلے خانے کے لیے میں خیال کا انتخاب کروں گا، اس لیے کہ اگر میرے پاس یہ امکان ہوتا، کیونکہ خیال پر ہمارا اختیار ہے، جی، اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ میں خیال کرنا چاہوں تو میں خیال کرتا، کیونکہ ایک حد تک احیا کو جانتا ہوں۔ میں خیال کرتا یہ واقعہ ہوا ہے اور میں احیا کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا سکتا تھا۔ اس بنا پر خیال بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جی، شکریہ۔ اور خیال سے ایک درجہ بالاتر کیا چیز ہے؟ بالاتر درجے کے لیے میں خواب کا انتخاب کروں گا۔ یعنی خواب خیال سے زیادہ حقیقی؟ جی ہاں، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بیدار ہونے کے بعد جان لیتا ہے کہ گزر گیا ہے، لیکن جو چیز میں نے دیکھی ہے معمول کے خواب سے وہ مختلف ہے۔ خواب وہ چیز ہے کہ جس کا ہم ہر روز تجربہ کرتے ہیں، وہ وسعت اور وہ پھیلاؤ جو میں نے دیکھا ہے اور وہ آگاہی جو میرے پاس تھی، یہ سب ایک معمول کے خواب سے مختلف ہیں۔ خواب سے بالاتر آپ میں کس کا تیسرے انتخاب درجے میں کریں گے؟ میں یہاں کو رکھوں گا۔ یعنی جی ہاں، میں یہاں بیداری کو رکھوں گا، اس وجہ سے کہ ہم جب تک بیدار ہیں اپنی جسمانی محدودیتوں میں قید ہیں۔ ہماری آگاہی کی سطح کی ایک محدودیت ہے۔ میں اس حالت میں کہ جو میری تھی ایسی آگاہی اور معلومات رکھتا ہوں کہ جو اس ظاہری جسم اور بدن کے ساتھ میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ وہ منظر کہ جو اوپر سے حادثے کا منظر میں دیکھ رہا تھا، وہ رابطہ جو میں نے اپنی بیٹی سے قائم کیا، وہ اس دنیا سے مربوط نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ اس جگہ سے زیادہ بالکل، حقیقی تھی۔ اور آخری درجے میں وہاں کو رکھوں گا چند وجوہات کی بنا پر۔ ایک چیز کی جو باعث بنی کہ میں یقین کروں کہ وہ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حقیقی تھیں، وہی بہت زیادہ آگاہی تھی کہ جو میرے پاس تھی، اور اس زیادہ آگاہی کے ساتھ ساتھ جس چیز نے میری مدد کی میں متوجہ ہو جاؤں، بہت گہرا اور حقیقی تجربہ تھا۔ ایک شدید درد جب جسم اب بعد میں متوجہ ہوا کہ روح جسم میں واپس آ رہی تھی، میں نے محسوس کیا۔ اس بنا پر میری نظر میں اس دنیا کے بارے میں میرا جو تجربہ تھا وہ میرے لیے زیادہ حقیقی تھا۔ واقعی تر بود برام. مطالعاتی که در این زمینه ہم نے اس سلسلے میں جو مطالعات کیے تھے انہوں نے ہمیں دکھا دیا کہ دنیا کے ماہرین نفسیات موت کے قریب کے تجربات اور مشاہدات کے سلسلے میں 3 گروہ میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ حامی ہے، اس بات کے حامی کہ یہ تجربات بدن اور جسم سے باہر رونما ہوتے ہیں اور ان کا دماغ کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں۔ مخالفین وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تجربات بدن اور جسم سے باہر رونما نہیں ہوتے ہیں اور یہ کام دماغ سے متعلق اور ایسے مواد کے کیمیائی عمل ہیں کہ جو دماغ میں مترشح ہوتے ہیں، ایسے مواد جیسے انگیفلین، اینڈروفین، نیلوکسون اور سیروٹونین اور ان جیسی چیزیں۔ تیسرا گروہ بھی ہے جو لا ادری ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم دقیق طور پر کہ کیا ہیں، اور وہ باقی دونوں گروہوں کے نقطۂ نظر کو قابل قبول اور جائزے کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن مخالفین کے گروہ کے بارے میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں نے ایسے ماہرین نفسیات سے کہ جو اس بات کے مخالف ہیں کہ یہ تجربات بدن سے باہر رونما نہیں ہوتے ہیں گفتگو کی تھی، اور ایک سوال اٹھایا تھا کہ ابھی تک اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا ہے، اور میں شکر گزار ہوں گا اگر اس کا جواب ماہرین نفسیات اور دیگر ماہرین کے جو ان تجربات کے بدن سے باہر ہونے کے مخالف ہیں اس پر غور کریں اور جواب ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تجربات بدن سے باہر رونما نہیں ہوتے ہیں تو وہ زمان و مکان کے جو اس شخص سے دور ہیں ان کو کس طرح وہ شخص اس لمحے درک یا ان کا تجربہ کرتا ہے؟ مثال کے طور پر
ہمارے عزیز ہم وطن کے جو ہمارے اسی پروگرام میں شریک ہیں، جب گاڑی کو حادثہ پیش آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں زمین سے اوپر اٹھ گیا، فضا میں بلند ہوا اور پرواز کی اوپر آیا اور اس موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ وہاں چٹان کی حالت تھی یا کوئی ٹیلا تھا اور اس سے پہلے میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ جب میں اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کس شکل کی جگہ ہے۔ یا وہ لوگ کہ جو دنیا میں مشہور نمونے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تجربات کے بارے میں کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بدن سے خارج ہوا اور باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کلومیٹر اس طرف میرے گھر والے اس لمحے یہ کام کر رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں، اور بعد میں اس کی تصدیق ہوئی۔ یا اسپتال میں تھا اور بتا رہا ہے کہ اسپتال کے دوسرے حصوں میں یا اسپتال سے باہر اسپتال کے عملے نے کیا کام انجام دیے، انہوں نے کیا باتیں کیں اور اس کی ان لوگوں نے تائید بھی کی۔ میرا سوال یہ ہے اور میں شکرگزار ہوں گا کہ ایک اطمینان بخش اور مدلل جواب بھیجا جائے کہ کس طرح ممکن ہے اور کیا ممکن ہے کہ وہ دماغ کے جو اس کھوپڑی کے اندر موجود ہے، کھوپڑی سے باہر کو درک کرے اور اس دماغ اور کھوپڑی سے باہر زمان اور مکان سے ماورا ماضی یا مستقبل کے واقعات کے بارے میں بتائے۔ اگر ایسا ہے تو کس شکل میں ہے؟ به چه شکل؟ شکریہ۔ یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور و در پایان آپ پر خدا کا مہربان نور ہمیشہ سے زیادہ تابندہ رہے۔ تابنده تر از همیشه.